اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحلق والجلوس فی المسجد عن ابن عمر قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو علی المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول جعلوا آخر صلاتكم وترا فإن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر به۔ باب ہے مسجد کے اندر حلقہ بنا کے بیٹھنا۔ اس کے تحت حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا، اور اس وقت حضور منبر پہ جلوہ افروز تھے، تو اس نے سوال کیا کہ رات کی نماز کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دو رکعت نماز پڑھو، اور جب تمہیں صبح طلوع ہونے کا خوف ہو تو ساتھ ایک اور شامل کر لو، یعنی دو رکعت پڑھو، تو جب صبح ہونے کا خوف ہو تو دو کے ساتھ ایک اور ملا لو تو تین ہو جائیں گی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری نماز جو ہے یہ وتر ہو جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم اپنی آخری نماز جو ہے وہ وتر پڑھو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی رات کو جو آخری تم نے نماز پڑھنی ہے وہ وتر کی نماز پڑھو، حضور اس کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ پہلی چیز اس کے اندر سوال آتا ہے وہ ہے حلقہ بنانے کا ذکر۔ مسلم شریف کے اندر روایت گزری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد کے اندر حلقہ بنانے سے منع فرمایا تھا، کہ حضور ایک دن تشریف لائے تو صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مختلف گروپوں میں بٹے ہوئے ہو۔ یہاں عنوان ہی اس چیز کا ہے کہ مسجد کے اندر حلقہ بنا کے بیٹھنا۔ وہاں جہاں منع کیا گیا ہے کہ دین سیکھنے کے علاوہ یا کسی نیک مقصد کے علاوہ اگر کوئی دنیاوی اغراض کے لیے آپس میں بٹ جائے یا آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں تو اس چیز سے حضور نے منع فرمایا۔ اگر دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یا قرآن مجید پڑھنے کے لیے یا کسی نیک مقصد کے لیے اگر مسجد کے اندر حلقہ یعنی گروپ بنا کے کوئی ایک گروپ وہاں بیٹھا ہے، ایک ادھر اس طرح اگر بیٹھا جائے تو اس کے اندر ممانعت کوئی نہیں ہے۔ دنیاوی اغراض کے لیے اگر کوئی بیٹھے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو مسلم شریف کے اندر جو منع ہوا ہے وہ دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہے، یعنی مثال ہے ہم یہ 50 بندے بیٹھے ہیں تو 10 بندے ادھر بیٹھ جائیں باتیں کرنے کے لیے اکٹھے، تو 10 ادھر بیٹھ جائیں 10 ادھر بیٹھ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رات کی نماز، یعنی رات کی نماز سے مراد وتر کی نماز ہے۔ دو رکعت جو پڑھے جا رہے ہیں وہ نوافل تہجد کے ہیں۔ تہجد کے نوافل جو ہیں ان کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہے کہ آپ کتنے پڑھیں، جتنی انسان کو سہولت ہو، جتنا وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، یا جتنا وقت ہو اتنے نوافل دو کر کے پڑھ سکتا ہے۔ رہ گیا جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی 12 رکعت نوافل پڑھے جائیں، تو پہلی رکعت کے اندر تہجد کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور نماز نہیں ہے۔ پہلی رکعت کے اندر 12 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر 11 مرتبہ پڑھیں، پھر تیسری رکعت میں 10 مرتبہ پڑھیں، اسی طرح ایک کم کرتے جائیں تو 12 نوافل ہو جائیں گے، یعنی جب آخر پہ جائیں گے تو ایک سورہ اخلاص رہ جائے گی، 2 اور 1 رہ جائے گا۔ یہ یا اس کے علاوہ جتنے طریقے بیان کیے جاتے ہیں یہ بات کے بزرگان دین کے طریقے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو تعداد مقرر فرمائی ہے اور نہ کوئی خاص طریقہ بیان فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ نوافل کی مقدار تعداد بھی مقرر نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بھی مروی ہیں اور کم بھی مروی ہیں، اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہے۔ وہ امت کی سہولت کے لیے حضور نے 4 بھی پڑھے ہیں مختلف نمازوں کے ساتھ اور 2 بھی پڑھے ہیں، تو یہ مقرر نہیں کیا گیا کہ ہر انسان اتنے پڑھے، نہیں، انسان اپنی سہولت کے حساب سے جتنے چاہے کسی بھی نماز کے ساتھ، اور خصوصاً عشاء کی نماز کے ساتھ جتنے چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی خاص لیمٹ نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
8 رکعت کے بعد 3 رکعت وطر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی۔ بخاری شریف کے اندر آگے حدیث مبارکہ 1000 اور کچھ اس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے، حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت کے اندر یہ سورت ہے سبح اسم ربک الاعلی، آخری سپارے کے اندر ہے، یہ پڑھتے تھے۔ دوسری میں قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ حضور وطر کی 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ عمل جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بھی عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں بہت سارے کثیر صحابہ کے متعلق روایات موجود ہیں کہ وہ صحابہ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس، حضرت علی شیر خدا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اور ان کے علاوہ جمیع صحابہ کے متعلق یہ روایات موجود ہیں کہ یہ سارے صحابہ 3 رکعت نماز وطر پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ 3 کا بیان کیوں کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ جو وطر کی 1 رکعت ہوتی ہے، حالانکہ واضح الفاظ کے اندر 1 رکعت وطر پڑھنے سے حضور نے منع کیا ہے۔ روایت میرے سامنے ہے، میں تھانوں سنا رہا ہوں۔ میں بھی سنتا ہوں، سوال کر لے ہوں سوال ختم ہو جائے گا نا، اگر حدیث مبارکہ سنو گے سوال سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں 1 رکعت وطر کی ممانعت کے متعلق جو روایات ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت کے درمیان سلام نہیں پھیرتے تھے، یعنی 3 رکعت پڑھتے تھے، 3 کے درمیان سلام نہیں پھیرتے تھے۔ دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ وطر پڑھتے تھے اور 3 پڑھتے تھے، 3 کے درمیان سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن بصری ان کا قول ہے کہ 3 رکعت کے آخر میں سلام پھیرنے کے اوپر مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی کل مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ وطر 3 رکعتیں ہوں گی اور سلام بھی 3 کے بعد آخر پہ پھیرا جائے گا۔ ایک کا کنسپٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری روایت جو میں نے کہی کہ حضور نے منع کیا، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کٹی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ دم کٹی سے مراد کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے 1 وطر پڑھ کر اس کو وطر کر لے، یعنی 1 وطر جو ہے وہ دم کٹا ہے، یعنی پوری نماز کم سے کم جو اسلام کے اندر ہے وہ 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے، تو 1 رکعت کا کوئی کنسپٹ اسلام کے اندر نہیں۔ اس کو انہوں نے کہا کہ حضور نے دم کٹی نماز ہے، یعنی 1 رکعت جو ہے یہ دم کٹی نماز ہے، تو حضور نے اس سے منع فرما۔ جب حضور نے منع کر دیے تو پیچھے اشکال کوئی نہیں رہ، کوئی شک شبہ نہیں رہ جاتا، بات بالکل صاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی طاق عدد ہے، جی طاق عدد کے اندر نماز ہے، تو طاق عدد کے اندر تو مغرب بھی ہے، مغرب بھی جی 3 ہے نا، 3 کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں۔ اور روایات کے اندر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وطر جو ہے یہ تمہاری مغرب کی مثل ہے۔ مثل سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ تو فرض ہے اور یہ فرض نہیں ہے، مثل سے مراد یہ ہے کہ رکعت کے اندر مثل ہے، جس طرح وہ 3 ہے وطر بھی تمہارے 3 ہی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے 1 رکعت والا، یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی 3 پڑھتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ میں نے تابعین کا قول نقل کیا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ کل مسلمانوں کا اجماع اس بات کے اوپر کہ وطر جو ہے وہ 3 رکعت ہیں اور 3 کے بعد سلام ہے۔ اس لیے وطر اگر پڑھے جائیں، چاہے وہ صبح تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھیں یا عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھیں یا رات کے درمیان میں پڑھے جائیں، جس وقت بھی پڑھے جائیں، پڑھے 3 رکعت پڑھی جائے گی اور 1 سلام کے ساتھ پڑھی جائے گی، درمیان میں سلام کوئی نہیں ہوگا۔